ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اب اسلام کی بنیاد کو ہم دیکھیں، حدیث پاک ہے کہ اسلام کی بنیاد جو رکھی گئی، بنی الاسلام علی خمس بہی، یعنی اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی۔ اب وہ 5 چیزیں کیا ہیں، ذرا غور سے سنیں۔ ایک تو سب سے پہلے اللہ رب العزت پر ایمان لانا، یعنی کلمہ پڑھنا، پڑھ لینا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ سب سے پہلا کام ہے اسلام میں داخلے کے لیے۔ اب آئیے، 5 چیزوں پہ اسلام کی بنیاد رکھی گئی۔ ایک چیز تو ہے کلمہ پڑھنا، دوسری چیز نماز، پھر نماز کے بعد روزہ، حج، زکوٰۃ۔ آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ اسلام کس کو کہتے ہیں، اسلام کی بنیاد کیا ہے، تو اتنا سمجھے کہ کسی چھت اور کسی مکان کے لیے سب سے پہلے بنیاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور بنیاد کیا ہے، تو اسلام کی جو بنیاد رکھی گئی ہے وہ 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے۔ یعنی اسلام کے کھمبے کتنے ہیں، 5 ہیں، اور وہ اس کھمبے کا نام کیا ہے، سب سے پہلا کلمہ پڑھنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج اور زکوٰۃ۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جو اسلام کی بنیاد کہلاتی ہیں۔ اگر ان سے کوئی الگ ہو گیا، اور اگر کوئی کلمہ نہ پڑھے اور کہے ہم اسلام میں داخل ہو گئے، اگر کوئی نماز نہ پڑھے کہے ہم اسلام میں داخل ہو گئے، اگر کوئی روزہ نہ رکھے کہے ہم اسلام والے ہیں، اگر کوئی حج و زکوٰۃ سے دور ہو اور کہے ہم اسلام والے ہیں، تو آپ خود یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ اسلام میں صحیح طور پر داخل ہوا ہے کہ نہیں۔ صرف کلمہ پڑھ لینا۔ ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا چلوں۔ ایک بار آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یعنی صرف جس نے کلمہ پڑھ لیا، اب کلمہ پڑھنے والا جنت میں داخل ہو گیا۔ اب یہ خبر میرے سرکار نے ایک صحابی کو فرمایا کہ یہ اعلان کر دو کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نکلے۔ حضرت ابو ہریرہ آگے بڑھے اور اعلان شروع کر دیا۔ جیسے ہی کچھ دور آگے بڑھے تھے کہ حضرت فاروق اعظم مل گئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم تو بہت جلالی تھے، ان سے ملاقات ہو گئی، اور انہوں نے پوچھا ابو ہریرہ کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ابو ہریرہ یہ اعلان کر دو کہ جس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس کلمہ پڑھ لیا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ بس یہ میرے سرکار نے اعلان کرنے کے لیے مجھے حکم دیا ہے، میں یہی اعلان کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں نہیں جاؤ۔ کہا کیوں؟ میں تو اعلان کروں گا۔ حضرت فاروق اعظم نے پھر فرمایا کہ نہیں جاؤ، یہ اعلان نہیں ہوگا۔ اب اتنا سننے کے بعد حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ یہ تو میرے سرکار نے فرما دیا، اب میں یہ اعلان کر کے رہوں گا۔ اب دونوں میں بحث ہوتی ہے۔ حضرت فاروق اعظم کو جلال آتا ہے، اور جلال کے عالم میں حضرت فاروق اعظم نے آپ کو گھوسا مار دیا ہے، دو گھوسا لگایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ گر جاتے ہیں اور الٹے ہوئے پہنچے بارگاہ رسالت میں، یا رسول اللہ عمر نے مجھے مارا ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا کیوں مارا عمر نے؟ حضرت عمر پہنچے، کہا یا رسول اللہ یہ جو آپ کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ یا رسول اللہ اگر یہ اعلان کر دیا جائے گا تو کوئی بھی نماز نہیں پڑھے گا، کوئی روزہ نہیں رکھے گا، حج و زکوٰۃ سے لوگ غافل ہو جائیں گے۔ یا رسول اللہ اسی لیے میں نے منع کیا ہے کہ ایسا کام نہ کیا جائے۔ چنانچہ یا رسول اللہ ان
انہوں نے نہ مانا تھا، نہ ماننے کی بنیاد پہ میں نے ایسا کیا ہے، ان کو مارا ہے۔ چنانچہ میرے سرکار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر ٹھیک کہتے ہو، اگر یہ اعلان کر دیا جائے گا تو ایسا ممکن ہے کہ لوگ نماز روزہ اور حج و زکوٰۃ سے لوگ پھر جائیں، اور ایسا حکم نہ دیا جائے کہ لوگ اس سے بالکل بیزار ہو جائیں اور صرف کلمہ پڑھنے کے بعد سمجھے کہ ہم جنت میں داخل ہو گئے۔ اس لیے یقین رکھیں اس بات پر